15 شعبان سے رمضان المبارک تک کسی بھی دن یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان سے رمضان المبارک تک پڑھی جانے والی ایک ایسی خاص تسبیح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسی نایاب تسبیح ہے کہ رمضان المبارک تک جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ رمضان المبارک تک صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھنا۔ دولت رزق پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو جائے، گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے دولت کا طوفان تمہاری زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تیری قسمت خراب ہے، تیرے نصیب خراب ہیں، تو بد نصیب ہے، تو کبھی ترقی نہیں کر سکتا، تو کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آج ان سب کو یہ تسبیح پڑھتے ہی بتا دینا کہ آپ کتنے امیر بن سکتے ہو، آپ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ وہ لوگ بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا یہ وہ سچا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک تسبیح کو پڑھتے ہی دور ہو جائیں، آپ کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ رمضان المبارک تک یہ تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھنا، غیب سے مدد آئے گی، آواز آئے گی کہ آؤ اپنے حصے کا رزق لے جاؤ۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ تسبیح ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بہنیں، وہ بھائی جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھریلو مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ تسبیح پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ یہ تسبیح کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنی، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھ منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ آپ نے ان قبولیت والے لمحات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ نے ان دنوں کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ دن اتنے قبولیت کے دن ہیں کہ رمضان المبارک تک اگر آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیں گے۔ اگر آپ صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے اور مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جسی بھی کونے سے ہیں، آپ کا تعلق ہے، آپ نے 15 شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں تو سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ اس تسبیح کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ تسبیح جس کو بتائی، جس نے بھی پڑھی، جس حاجت کے لیے پڑھی، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس تسبیح کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔
15 شعبان سے لے کر رمضان المبارک تک کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا مختصر و آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت بھی کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کیڑے پڑھ لو۔ میاں بیوی محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت بھی کر لیں۔ الغرض جو آپ کا مقصد ہے، جو بھی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے تعوذ پڑھنے سے شیطانی اثرات ٹوٹ جاتے ہیں، اور تسمیہ پڑھنے سے کام میں خیر و برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں نقصان نہیں ہوتا، وہ ادھورا نہیں رہتا۔ جب آپ اپنی تمام نیتیں کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو اب آپ اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا مسائل پریشانیاں سب پیچھے رہ گئی۔ یوں محسوس کریں جیسے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلوں کے قریب بیٹھے ہیں، دل عاجز ہے، آنکھیں نم ہیں، اور اسی کیفیت میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لمحے خود کو اللہ کے سب سے قریب محسوس کریں، کیونکہ جس دل میں عاجزی آ جائے اور جس زبان پر اللہ کا نام ہو، وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ اور بالکل آسان سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور رحمان یہ رب کریم کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا رحمان پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب آپ نے یا اللہ یا رحمان کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 11 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے رب راضی ہو جائے گا، اور جب آپ سے رب راضی ہو جائے گا تو پھر آپ جو مانگیں گے مل جائے گا۔ یا اللہ یا رحمان کا یہ خاص وظیفہ آپ کی بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حکیم کا وظیفہ ہے۔ یا حکیم کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے،
وہ ذات آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیم پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو، یا حکیم پڑھنے سے راتوں رات امیر ہو جاؤ۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کرنے آئیں گے، رزق کی تنگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آئے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیم کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا حکیم ایک بار ہو گیا، یا حکیم دو بار ہو گیا، یا حکیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حکیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس عمل کو جب آپ پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کے 1 سے 2 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ دوسرے نمبر پر یا حکیم کا وظیفہ جب آپ نے 21 بار پڑھ لیا تو اب فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی یہ ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ آج میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا حکیم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ مولا کریم، تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر جو مانگو گے مل کر ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کرے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرمائے اور مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔